السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہے از دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف روکیشک بائی اننون رائٹس. لیٹ اسٹارٹ. زویا یار جلدی کر، بازل بھائی نے دیکھ لیا تو دونوں کی واٹ لگے گی. یار نہیں دیکھتے، وہ اپنے روم میں ہیں، بس تم ایسی شکل بنا کر مجھے نہ ڈراؤ. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بازل کی بھاری گسیلی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی. زویا جو دیوار کے ساتھ لٹکی ہمسایوں کے گھر سے امرود اتارنے کی تگ و دود میں تھی، آواز سن کر گھبرائی اور اپنا بیلنس برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے دھڑم کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوئی. جہاں ہانیہ نے اپنا کہکہا گھونٹا، وہیں بازل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا. بازل بھائی آپ یہاں؟ آپ تو اپنے روم میں تھے، زویا منمنائی. جی میں اپنے ہی روم میں تھا، لیکن کھڑکی سے تمہیں بندروں کی طرح لٹکتے دیکھ یہاں آیا ہوں. زویا اب آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ یہاں کیوں لٹک رہی تھیں؟ وہ بھائی میں امرود توڑنے کے لیے لٹکی تھی، میرا مطلب دیوار پہ چڑھی تھی. پر قسم لے لیں بھائی، ابھی بس ایک ہی امرود توڑا تھا اور آپ آ گئے. میں اتنی زور سے گری ہوں، مجھے لگ رہا ہے میری کوئی ہڈی لازمی ٹوٹی ہے. زویا نے گھبرا کر نان اسٹاپ ایک ہی سانس میں اپنی بات ختم کی کہ یہ نہ ہو بازل اسے ڈانٹ دے، جبکہ زویا کے انداز پر بازل نے ہونٹ دبا کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی. بازل نے ہمیشہ اسے ہانیہ کی طرح سمجھا تھا، ہانیہ کی طرح زویا بھی اسے بہت عزیز تھی. اس نے مصنوعی غصے سے کہا، چلو اب دونوں اندر جاؤ. بازل نے کہا. وہ دونوں جی اچھا کہہ کر اندر بڑھ گئیں. یار ہانیہ بات سن، صبح یونی میں کسی کا شکار کریں؟ زویا چپ کر کے سو جاؤ، ہر وقت بس شرارتیں ہی سوچتی رہتی ہیں. اچھا نا، سو رہی ہوں، زویا نے منہ بسوڑ کر کہا. ہانیہ جو بک شاپ سے اکاؤنٹنگ کے نوٹس کاپی کرا کے گراؤنڈ کی طرف بڑھ رہی تھی، راستے میں کسی چوڑے وجود سے ٹکرائی. تصادم اتنا زبردست تھا کہ اس کے منہ سے کراہ نکلی. مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا. وہ جلدی سے سنبھل کے مقابل کی باہوں کی گرفت سے آزاد ہوئی، لیکن نظر اٹھا کر مقابل کو دیکھنے کی غلطی نہ کی تھی. ہانیہ کے نوٹس زمین پر بکھر چکے تھے. اندھی ہو نظر نہیں آتا کیا؟ مقابل کی دھاڑ پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں. آئی ایم سوری. حارث نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. شفاف رنگت، سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے، نظریں جھکائے وہ کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی. یہ لڑکی مختلف تھی، حارث کے دل نے اعتراف کیا. اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو لڑنے بیٹھ جاتی، کیونکہ غلطی حارث کی تھی. اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظر اٹھائی. حارث تو اس کی آنکھوں میں ہی کھو گیا. ہیزل آنکھوں نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا. ہوش کی دنیا میں آتے اس نے روبدار آواز میں ہانیہ کو مخاطب کیا. لڑکی نام کیا ہے تمہارا؟ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا. گندمی رنگت، بھورے بال، گرے آنکھیں، ہلکی سی بیرڈ. کالی شلوار قمیض پہنے وہ وجاہت سے بھرپور اس کی طرف آنکھیں جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا. نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ وہ حارث کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی. میں نہیں بتاؤں گی، ہانیہ منہ بسوڑتے منمنائی. اس کا جواب سنتے مقابل نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا. وہ اس سے پہلے کچھ بولتا، ہانیہ اس طرح غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اس کے بھاگنے پر بے ساختہ مقابل کے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی. ڈرپوک. حارث نے اسے نام سے نوازا اور جھک کر اس کے نوٹس اکٹھے کرنے لگا. نوٹس پر تحریر نام پڑھ کے وہ مسکرایا. ہانیہ میڈم اپنے نوٹس تو لیتی جاتی، پر خیر میں دے دوں گا. وہ نوٹس بعد میں ہانیہ کو دینے کا ارادہ کر کے روحان کے پاس جانے کے لیے بڑھ گیا. حارث کا تعلق ایک رئیس خاندان سے تھا. اس کے والد اپنے علاقے کے سردار تھے. حارث کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام سائرہ تھا. چونکہ حارث کو بزنس میں خاصی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے بزنس پڑھنے کا ارادہ کیا. وہ اپنے علاقے کا اگلا سردار تھا، لیکن اس نے سوچ رکھا تھا وہ سرداری سنبھالنے کے ساتھ اپنا بزنس بھی کرے گا. روحان اور حارث لیکچر سے فری ہو کر گراؤنڈ میں گئے، جہاں انہیں زویا کے ساتھ ہانیہ بیٹھی نظر آئی. وہ زویا کو پہچان گئے تھے. حارث سے کینٹین والی آفت ہے نا؟ روحان نے کہا. ہاں ہے تو وہی، لیکن اس کے ساتھ ہانیہ کیا کر رہی ہے؟ ہانیہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کون ہانیہ؟ روحان نے پوچھا. یار وہی جس کے نوٹس واپس کرنے ہیں. چلا پھر دیکھتے ہیں، روحان نے کہا اور وہ دونوں ان کی جانب بڑھ گئے. ہانیہ، سر نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ.
چلو کلاس سے باہر نکالا تو ٹھیک ہے، پر میری اسائنمنٹ سے 2 نمبر یا پورے 2 نمبر ہی کاٹ لیے۔ زویا کچھ نہیں ہوتا، 2 نمبر ہی تو ہیں۔ ہاں نا ہانیہ، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، پورے 2 نمبر کاٹ لیے، اس نے رونی شکل بنا کر کہا۔ روحان اور حارث جو کب سے ان کی بات سن رہے تھے 2 نمبر کٹنے کی وجہ بےتابی سے جاننا چاہتے تھے۔ بالآخر روحان ضد ہو کر بولا، نمبر کٹنے کی وجہ کیا تھی؟ زویا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ اور آپ کب سے ہماری باتیں سن رہے تھے؟ ہانیہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ حارث نے گڑبڑا کر جواب دیا، وہ ہم ہانیہ کو نوٹس دینے آئے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے نوٹس آگے کیے، جنہیں ہانیہ نے تھام کر شکریہ کہا۔ اچھا بتا دو نمبر کیوں کٹے؟ روحان نے پھر پوچھا۔ جب سر بورڈ پر لیکچر لکھ رہے تھے تو میں کلاس میں جہازوں کی لینڈنگ کروا رہی تھی۔ میں بور ہو گئی تو میں نے ریزر اٹھا کر کلاس فیلوز کو مارنا شروع کر دیا، پر وہ غلطی سے ٹکلے سر کی ٹنڈ پر لگ گیا اور سر بلبلا اٹھے۔ ہونا کیا تھا، پھر ساری کلاس کے سامنے عزت کی اور یہ سب ہوا۔ سر نے آج فائنل اکاؤنٹ جو پڑھایا ہے اس کا کل کے لیے ٹیسٹ بھی دے دیا ہے، لیکن مجھے آتا ہی نہیں ہے، میں نے لیکچر ہی نہیں سنا تھا۔ زویا نے ساری بات بتائی اور آخر میں پھر رونی صورت بنائی، جس پر حارث اور روحان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ کوئی بات نہیں، روحان ہے نا، یہ سمجھا دے گا، آفٹر آل BBA کا ٹاپر ہے۔ اس کی بات پر زویا نے روحان سے کہا، کیا آپ سمجھا دیں گے؟ زویا نے اتنی معصومیت سے آنکھوں کو گھماتے سوال کیا کہ روحان انکار ہی نہ کر سکا۔ جی دکھائیں، میں سمجھا دیتا ہوں، روحان نے کہا۔ پھر وہ دونوں بھی ہانیہ اور زویا کے پاس بیٹھ گئے۔ جتنی دیر تک روحان ان کو سمجھاتا رہا، اتنی دیر حارث نے اپنی نظریں ہانیہ پر مرکوز رکھیں، جبکہ ہانیہ حارث کی نظروں سے گھبرا کر کافی ڈسٹرب رہی۔ آخر 40 منٹ کے بعد روحان ان دونوں کو ٹاپک سمجھانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، زویا نے روحان کو کہا۔ خبردار جو اب مجھے بھائی کہا تو، لڑکی تمہاری خیر نہیں۔ روحان کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا تھا، آج دوسری دفعہ زویا نے اسے بھائی کہا تھا، جو اسے بالکل پسند نہ آیا۔ اس کی کزنز اسے بھائی کہتی تھیں، پر زویا کے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ پتہ نہیں کیوں اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا ایسا کیوں ہے۔ لڑکی نہیں، زویا صدیقی نام ہے میرا، اور اس کا ہانیہ اور ہم دونوں کزنز ہیں۔ ہانیہ نے تو بولنا نہیں تھا، اسی لیے زویا ہی بول پڑی۔ اور آپ لوگ؟ ہانیہ نے اب گفتگو میں حصہ لیا تھا، اس کا اشارہ ان دونوں کے تعارف کی طرف تھا۔ روحان ابھی بولتا کہ حارث بول اٹھا، میں حارث خان ہوں اور یہ روحان ملک ہے۔ علی اور ذیشان جو ان دونوں کو ڈھونڈتے گراؤنڈ میں آئے تھے، ان کو کسی سے بات کرتا دیکھ ادھر ہی آ گئے، اور میں ذیشان اور میں علی، ان دونوں نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ وہ دونوں کہاں پیچھے رہنے والے تھے، ہم چاروں BBA کے 7ویں سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ حارث نے باقی کا تعارف کروایا۔ آپ سب سے مل کر اچھا لگا، اب ہم چلتے ہیں، ہمارا لیکچر ہے، خدا حافظ۔ وہ دونوں کہہ کر چلی گئیں اور وہ سب بھی جواب دیتے کینٹین کی جانب بڑھ گئے۔